السلام علیکم، میں ہوں حسنین اور میرے ساتھ عثمان موجود ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے آج دھرنے کی کال دی گئی۔ دھرنے کا کہا گیا پارلیمنٹ کے باہر کہ وہاں دھرنا دیا جائے گا، لیکن آج جب ہم یہاں پہنچے تو ریڈ زون جو ہے مکمل نو گو ایریا تھا۔ اگر کوئی پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، اگر کوئی لاجز کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا۔ تو اس ٹائم خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین کی جانب سے جو دھرنا ہے وہ جاری ہے، اور یہ دھرنے کا مقصد ہے کہ عمران خان کا جو علاج ہے وہ الشفا میں ہو، ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ ان کا چیک اپ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سوابی سے انصاف یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے سوابی سے بند کیا۔ اس کے علاوہ خوشحال گڑھ جو ایک پل ہے وہاں سے بند کیا گیا، جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملاتا ہے، بکر کی سائڈ سے بند کیا گیا۔ اور مطالبہ کیا ہے، نوجوان جو ہیں وہ صحیح جذبات میں ہیں، اور یقیناً ہر انسان کے جذبات ہیں عمران خان کی صحت کو لے کے، آنکھ کو لے کے۔ عثمان، کل رات کو یہ احتجاج کی کال ہوئی، اور آج آپ نے بھی دیکھا کہ آپ آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، نو گو ایریا تھا، ہر طرف رستے بند تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہتر ہو گئے پیچھے رہ گئے، کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں تھا، آگے سارا خالی پڑا ہوا تھا ڈی چوک، کیونکہ کسی پرندے کو بھی پر نہیں مارنے دیا جا رہا تھا۔ میں تھوڑی سی سائڈ پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے گیا تو مجھے پولیس والے سیٹیاں مارنا شروع ہو گیا، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ مطلب پوری روڈ پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ مجھے خود وہاں پہ بڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں پھر وہاں سے واپس آ گیا کہ ادھر اکیلے کیا کرنا کھڑا ہو گیا۔ 3 حصوں میں بڑھ چکی ہے پی ٹی آئی اس وقت احتجاج کی حد تک۔ ایک پارلیمنٹ لاجز میں محصور ہو کے رہ گئے، ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں جو صبح چلے گئے 11 بجے کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی تھا، وہاں پھنس چکے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ساری قیادت ادھر کے پی کے ہاؤس میں آئی۔ تو یہاں سے جانا چاہ رہے تھے آگے، تو بالکل یہ کے پی کے ہاؤس سمجھے کہ یہ کے پی کے ہاؤس کے اندر ہی ان کو روکا ہوا ہے، کیونکہ باہر روڈ تک تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر ہی ہے کہ جو انہوں نے سڑکیں بند کرنی تھی وہ گورنمنٹ نے خود ہی بند کر دی، اور پورا ریڈ زون اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو ہے۔ تو ڈپلومیٹک انکلیو سے ظاہر ایمبیسڈرز نے آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، ان کے شیڈولز ہوتی ہیں، کسی نے آنا ہے، کسی نے باہر جانا ہے، کسی نے میٹنگ کرنی ہے، تو وہ سارے وہ بھی محصور ہو کے رہ چکے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے کہیں۔ سارا سیکریٹریٹ ہے، وہ ملازمین بھی نہیں جا سکتے۔ یہ میریٹ ہوٹل ہے پیچھے، وہ بھی کوئی آئے گا وہ دیکھے گا یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ ایک بندہ اتنا پیسہ لگا کے آتا ہے کہ چلو ایک اچھی جگہ جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، وہ تو لگ رہا ہے ایسے جیسے کوئی بارڈر پہ آ گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ مطالبات جب تک منظور نہیں ہوتے تب تک یہ دھرنا میرے خیال سے جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑے عرصے کے بعد آج اتنا مومنٹم پی ٹی آئی نے پکڑا ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت سڑکیں بند ہیں، اور وہ بھی بغیر قیادت کے۔ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو سڑکیں بند ہیں یا جو لوگ نکلے ہیں، جو جیسے ہم نے دیکھا کہ پشاور میں لوگ نکلے، پھر پشاور سے سوابی آئے، سوابی کے لوگ نکلے، اور یہ کوئی قیادت کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ خود نکلے ہیں، خود کنسرن ہے لوگوں کو آن صاحب کی صحت کو لے کے۔ اس کے علاوہ خوشحال گڑھ ہے، وہاں لوگ نکلے تو رستے انہوں نے بند کیے، لوگ باہر نکلے، خان کی رہائی کا نعرہ، اور جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ خان کی صحت کو لے کے ابھی تک جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی کوئی جو تحریری طور پہ ریٹن آرڈر نہیں آیا، تحریری طور پہ ریٹن آرڈر نہیں آیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور یہ سپریم دیکھیں، یہ کام لوگ تو سوچتے ہیں، لیکن سوالیہ نشان کس کے لیے ہے؟ چیف جسٹس کے لیے، یحییٰ آفریدی کے لیے، عدالتوں کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے، کہ آپ ایک اندر بیٹھ کے تو ایک آرڈر کرتے ہیں اور تحریری طور پہ وہ نہیں آتا۔ دیکھیں آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہونا نہ ہونا وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ آرڈر تو کریں نا، آرڈر تو کریں۔ پیچھے ہفتہ اتوار بیچ میں چھٹی ہے، منڈے کو آپ نے دوبارہ بلایا ہوا ہے، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ جی ہمیں آرڈر ہی نہیں ملا، ہمیں ریٹن آرڈر ہی نہیں ملا، تو ہم کیسے اس پہ امپلیمنٹیشن کرتے؟ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا اندر کھاتے کوئی اس طرح کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شاکٹر کو بھیجا جا رہا ہے ڈیالہ؟ نہیں، یہ بات تو سنی ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر تو ریٹن آرڈر نہ آیا تو پھر خیبر پختونخوا کو آفیشیلی جو تنظیم ہے جس میں جنید اکبر صاحب ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے اپنے تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے کہ اب خیبر پختونخوا کو ہم بند کریں گے تب تک جب تک جو ہے وہ ریٹن آرڈر نہیں آتا اور اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ یہ اطلاعات ہیں۔ فی الحال تو جنید اکبر صاحب پارلیمنٹ لاجز میں ہیں اور ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو یہاں پر میرے خیال سے یہ لوگ اگر ویسے تو یہ نہیں اٹھ سکتے جب تک کہ ان کے مطالبات نہ مانے جائیں، لیکن اگر یہاں سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے موٹر وے پر
ان کو تو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو کسی نے احتجاج کی کال نہیں دی تھی. اور یہ جو لوگ ایکسٹرا آئے ہیں ان کو بھی احتجاج کی کال نہیں تھی, کیونکہ کل جو اناؤنس ہوا تو وہ یہی تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے, یہ صرف آئیں گے. لیکن لوگ آپ دیکھیں بالکل اتنا زیادہ خطرہ تھا, اس کے باوجود عام لوگ بھی آئے یہاں پر اور اپنا پورا دن یہاں پر انہوں نے گزارا ہے. نو گو ایریا تھا ہر طرف, پنجاب اسلام آباد پولیس ہے, پریزنر وین ہے. اگر ذرا کوشش کریں, رات ہو چکی لیکن زوم کر کے دکھائیں, پریزنر وین ابھی بھی نظر آئیں گی. پریزنر وین اور ایک نہیں کوئی 5 انہوں نے کھڑے کی ہیں. اور یہ صرف اس جگہ پہ نہیں ہے, جس کونے میں جائیں, جس چوک میں جائیں, آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. کیا سپریم کورٹ کا تحریری آرڈر جو ہے وہ ریٹرن آرڈر آتا ہے, نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے, تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, اور اگر آتا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن حکومت کرتی ہے نہیں کرتی. کہ جو ذاتی مالج ہیں, کیونکہ صبح ہم نے یہ خبر سنی کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو خان صاحب کے ذاتی مالج ہیں وہ اڈیالہ کی اسیس دی جائے گی, اور ان کے ساتھ الشفا کی ٹیم بھی ہوگی, اور وہ جا کے ہم سب کی آنکھ کا معائنہ کریں گے. لیکن ابھی تک نہ وہاں سے کوئی ایسی رپورٹ آئی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. اب اگر نہیں آتا تو تحریک انصاف کا کیا پلان ہوگا, اگر آتا ہے تو حکومت کیا کرتی ہے, اور پھر اگر ڈاکٹرز جاتے ہیں تو ڈاکٹرز آ کے کیا رپورٹ دیتے ہیں. دیکھیں اگر اندر کھاتے ڈاکٹر چلے بھی جاتے ہیں اور بتایا نہیں جاتا, تو جب تک اوپن اس کو نہیں کیا جائے گا کہ ڈاکٹرز گئے ہیں اور انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہے, تب تک یہ لوگ یہاں سے دھرنا ختم بھی نہیں کر سکتے. ڈر اس چیز سے رہے ہیں کہ جواب تسلی بخش نہیں آنا. دیکھیں ابھی تک 3.5 ماہ ہو چکے تھے. کیوں بند تھی ملاقات؟ اس لیے بند تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا خان کی آنکھ کی صورتحال یہ ہے, اور یہ انہوں نے اپنی مجبوری میں ملاقات کروائی ہے. یہ مجبوری میں یہ رپورٹ بنی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اتنی طاقت ہے کہ وہ بھیجے, جائیں جا کے جائزہ لیں, آپ چیک کریں عمران خان کے سیل کو. وہ ایک ریٹرن آرڈر دے نہیں سکتے, اور وہ ایک وکیل کو اڈیالہ جیل کے سیل دے سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ خان کی آنکھ کا مسئلہ انتہائی حساس ہے. ان کی آنکھ تقریباً ضائع ہونے والی تھی, اور 15% ہے, اور ایک وقت تھا کہ مکمل بنائی چلی گئی تھی. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو علامہ راجہ ناصر باز صاحب نے بتایا کہ 15% کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندے کو دکھائی نہیں دے رہا. اب اگر اس کو ریکور کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے آج کل میں ڈاکٹر جانے چاہیے. اور ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ باہر آ کے فی الحال بے شک آپ رپورٹ نہ دیں کہ کیا صورتحال ہے, لیکن علاج تو کریں نا. دیکھیں جو ہے نا کہ ڈاکٹرز کو کہہ دیں رپورٹ نہ دیں, اسی لیے تو تحریک انصاف نے جو ہے یہ مطالبہ بھی ساتھ رکھا ہے کہ ان کے ذاتی مالج بھی جائیں گے, ان کی موجودگی میں علاج ہوگا, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے رکاوٹ ہے کیونکہ جو جواب ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوگا. خان صاحب کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, خان صاحب کی صحت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ان کی آنکھ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. کسی وجہ سے یہ تمام راستے روکے جا رہے ہیں. اور اگر خدا ناخواستہ کچھ ہوا تو جس طرح نورین خانم نے کہا, نورین خانم نیازی کہتی ہیں کہ پھر کسی کی آنکھیں نہیں بچیں گی, حالات گمبھیر ہو جائیں گے. مطلب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اگر یہ بات کنفرم ہو گئی تو. دیکھیں نا, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, اتنا پریشر ہے, دوسری طرف محسن نقوی بڑے ریلیکس نظر آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب کو اگلے کچھ عرصے میں اسلام آباد شفٹ کر دیجیے. ریلیکس ہو سکتے ہیں, لیکن جو حکومت ہے نا وہ ریلیکس. ظاہر انہوں نے لوگوں میں جانا ہے نا, وہ تو ان کی پارٹی اسٹیک پہ. محسن نقوی کا کیا ہے, ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. تو یہ ہے کہ محسن نقوی تو ریلیکس ہی ہوں گے, لیکن آپ جا کے پوچھیں طارق فضل چودھری سے, آپ جا کے ان کے لوگوں سے پوچھیں, ان سے پوچھیں. یہ پریشان ہے. کل جنید اکبر نے کہا کہ وہ ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے, وہ بڑے بے بس ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں, ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. جن کے کنٹرول میں ہے وہ تو آپ ریلیکس ہی ہوں گے یقیناً. بہرحال آج ابھی علی امین گنڈا پور صاحب آج پورا دن یہاں پر موجود ہیں, اور تقریباً کوئی 101 انٹرویوز وہ دے چکے ہیں. اور بڑی بات ہے, وہ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں اسلام آباد میں. کل وہ نظر آئے, آج یہاں پر موجود ہے. محمود خان چکزئی صاحب, اچھا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک ہی جگہ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, یا اسٹریٹجی اچھی ہے کہ کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں, ان کو ان کا پتہ نہیں؟ سے ایک جگہ ہونا چاہیے تھا, ایک جگہ سارے بیٹھتے, سارا میڈیا ہوتا, پوری پاکستان کا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہوتا کہ یہ سچویشن ہے. چیف منسٹر, سابقہ سی ایم, اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر, یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں, ایم پی ایس بیٹھے ہیں, منسٹرز بیٹھے ہیں, اور مطالبہ کتنا سادہ سا مطالبہ ہے کہ ہسپتال شفٹ کیا جائے. مطلب وہ کوئی رہائی کی بھی بات نہیں کرے, ابھی وہ صرف یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کا جو علاج ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو بالکل, مطلب کوارڈینیشن میں جو ہے وہ کمی تھی کہ کوارڈینیشن صحیح نہیں کی گئی. آدھے لوگ پہلے اسمبلی چلے گئے, آدھے پارلیمنٹ لاجز کے اندر تھے, اور آدھے جو ہیں وہ کے پی کے ہاؤس آئے.
تو کسی ایک پوائنٹ کے پی کے ہاؤس کو ہی مین پوائنٹ رکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ سارے آ جاتے اور یہیں سے اکٹھے ہو کے سارے آگے جاتے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر تو تھا. ابھی ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے, کیا فیصلہ ہوتا ہے, یا کیا یہ پلان بناتے ہیں, کیا عمل بناتے ہیں. اگر علامہ راجہ نصر عباس کب تک یہاں پہنچتے ہیں, محمود چکزئی کب آتے ہیں, یا یہ کیا جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کوشش کرتے ہیں گنڈا پور صاحب سے بھی گفتگو کریں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.